Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Hope you will be doing fine. تو آج کی یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو اس سال ایم ڈی کیٹ کا پیپر دینے جا رہے ہیں. ایم ڈی کیٹ کہہ لیں، نام ہی چینج ہوا ہے جسٹ. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایم ڈی کیٹ کے لیے ہم کس طرح اچھے طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اس ویڈیو میں آپ کو جتنی بھی باتیں بتانے والا ہوں وہ میں نے کسی بک سے نہیں دے کے آپ کو بتا رہا، اور نہ ہی میں نے وہ کسی سے سنی ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں. تو چونکہ ہم اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، تو جب بھی بندہ کسی پروسیس سے گزرتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پروسیس بیسیکلی ہے کیا اور اس سے کس طرح اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. یوں کہہ لیں کہ میں نے یہ جتنی بھی باتیں آپ کو بتانی ہیں وہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے مجھے پتہ چلی ہیں، تو آپ نے اس پہ ضرور فوکس کرنا ہے. So this is my name. I am currently a third year MBBS student at Qajadat Medical College, Bahawalpur. So let's start. First of all, MD CAT is a game of nerves. اب کبھی آپ خود سوچیں کہ کوئی 1.5 بندہ آلموسٹ جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ دیتا ہے، اور ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ ٹاپرز، کالجز کے بورڈ کے ٹاپرز بھی اس کے اندر رہ جاتے ہیں اور وہ کلیئر نہیں کر پاتے. تو ایسی آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کلیئر نہیں کر پاتے؟ حالانکہ کوئی نیا سلیبس تو اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوتا ہے. تو پھر ایسی کون سی ریزن ہے جو ٹاپرز جس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کلیئر کر جاتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ وجہ جس کی وجہ سے ٹاپرز بھی رہ جاتے ہیں اور دوسرے لوگ نیچے والے جو ہیں وہ کلیئر کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایم ڈی کیٹ کی سائیکی کو نہیں سمجھتے. جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کے پیپرز کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کتاب وہاں سے رٹا مار لیا، ہو بہو پیپر کے اندر آپ نے ویسے لکھ دیا اور آپ کے نمبر آ گئے 1050 1070. تو اس طرح ایم ڈی کیٹ نہیں ہے. ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ اس کی سائیکی کو سمجھیں. اٹ از اے گیم آف نروز. اس میں صرف آپ کا نالج چیک نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں آپ کی نروز چیک ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہاؤ اسٹرانگ یو آر. دیکھیں، آپ کو ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جاتا ہے پیپر میں کہ بڑا ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے، اور ایک سمپل سی چیز جو آپ کو ویسے پتہ ہوتی ہے اب وہ بھی وہاں غلط کراتے ہیں. تو ایم ڈی کیٹ کی سائیکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے ایم ڈی کیٹ دیا تھا 2018 میں، تو اس کے اندر ایک ایم سی کیوز یوں آیا تھا کہ نمبر آف سلائیوری گلینڈز ان دا باڈی آر، اور اس کے آپشن یہ تھے 2 3 5 6. اب یہ بایولوجی کی بک میں ایک سمپل لائن لکھی ہوئی ہے کہ دیر آر 3 پیئرز آف سلائیوری گلینڈز ان دا باڈی. اب اس میں تو کوئی اتنی مشکل سی بات نہیں ہے، تو یہ تو ساروں نے پڑھی تھی. لیکن آئی ایم شیور کہ 50% لوگوں کا یہ ایم سی کیوز غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس حساب سے پریپیئر نہیں کیا، انہوں نے ایم ڈی کیٹ کی سائیکی کو نہیں سمجھا. اب یہاں اگر بک کی لائن ہم فالو کریں تو وہاں ہے دیر آر 3 پیئرز آف سلائیوری گلینڈز، تو وہی ہم نے رٹا ماری ہوئی تھی. تو جیسے یہ ایم سی کیوز آیا، ہم نے یہ جو ہمارا 3 ہے اس پہ ٹک کر دیا. لیکن مسئلہ ہو گیا، یہ 3 یہاں غلط ہے. وجہ کیا ہے کہ وجہ ہم نے سائیکی سمجھ کے تیاری نہیں کی. اب یہاں پر آپ غور کریں، دیر آر، وہ پوچھ کیا رہا ہے؟ نمبر آف سلائیوری گلینڈز. وہ پیئرز آف سلائیوری گلینڈز نہیں پوچھ رہا، نمبر آف سلائیوری گلینڈز. ایک پیئر میں 2 ہوتے ہیں سلائیوری گلینڈ، سو ٹوٹل 3 پیئرز میں کتنے ہوں گے؟ 6 ہوں گے. سو اس کا کریکٹ آپشن کیا ہے؟ 6 ناٹ 3. لیکن 50% لوگوں نے یہ جو ہے 3 اس کا کلک کیا اور ان کا غلط ہو گیا. وجہ اس کے پیچھے یہی ہے کہ ایک تو وہاں پر انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا گیا تھا کہ بندے پر بڑی سی ایک ٹینشن ہوتی ہے اس ٹائم پہ، اور جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکتے. تو ایم ڈی کیٹ کی سائیکی کو سمجھ کے اس طرح اگر آپ پریپریشن کریں گے تو اس سے آپ کو ٹیسٹ کے اندر بہت ہی ہیلپ ملے گی. کوئی 3-4 چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سمجھی ہیں کہ اگر بندہ یہ چیزیں فوکس کرے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تھنگس ٹو ڈو، یہ 4 چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہے کلیئر یور کنسیپٹس. واٹ ڈز اٹ مین؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایف ایس سی تک آپ کریمنگ کرتے آ رہے ہیں وہ کریمنگ چھوڑ دیں۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کریمنگ آپ کو ایم ڈی کیٹ میں ہیلپ نہیں کرنے والی ہے۔ آپ کو ساری کی ساری بکس یاد ہیں لیکن آپ کو ہیلپ نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو کریمنگ کے باوجود بھی وہ کلیئر کر جائیں، تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ میں ایک جنرل رول بتا رہا ہوں کہ کنسیپٹ کلیئر ہونا آپ ایم ڈی کیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں تو آپ کی جو ریٹیننگ پاور ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ جو چیز آپ کو سمجھ آ جائے وہ آپ ہفتوں تک یاد رکھ سکتے ہیں، مہینے تک یاد رکھ سکتے ہیں، کافی لمبے عرصے تک۔ لیکن کریمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کل یاد کی، آج آپ کو بھولی ہوگی، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، کلیئر یور کنسیپٹ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی جو ریٹیننگ پاور ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی۔ نہیں تو ایم ڈی کیٹ کا سلیبس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ڈیوریشن پریپریشن کی جو ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے، 2.5 مہینے ہوتی ہے، بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو فوکس کرنا ہے کنسیپٹ کلیئر کرنے پہ تاکہ آپ کو جو شروع میں بھی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں وہ اینڈ تک یاد رہیں۔ اور دوسری چیز کنسیپٹ کلیئر کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ڈی کیٹ از اے گیم آف نروز، رٹے لگانے والی نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، کہ ایف ایس سی تک جب بھی ہم رٹا لگا کے کوئی چیز یاد کرتے تھے تو ہمیں کبھی کانفیڈنس نہیں آیا یار مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھ لے، مجھ سے کوئی کوسچن نہ کر لے۔ تو ہم ہمیشہ ڈرتے تھے کہ یار مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، مجھے نہ آیا تو کیا ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے وہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے، سمجھا نہیں ہوا۔ تو یہ کانفیڈنس لیکنگ جو ہے یہ آپ پر مزید ٹینشن لے کر آتی ہے۔ پہلے ہی ایم ڈی کیٹ ایک ٹینشن والا پیپر ہے، اوپر سے جب آپ کا کانفیڈنس لوز ہوگا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو کنسیپٹ کلیئر کرنے سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے کہ ایک چیز آپ کو ریٹین زیادہ تک رہے گی، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سے کانفیڈنس آئے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ہمارے پاس وہ ایم سی کیوز سالو کرنے کی ایبیلٹی ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے ایم سی کیوز کی ایک ایگزامپل دی کہ ایم ڈی کیٹ میں سمپل ایسے نہیں پوچھتا کہ بک میں جو لکھا ہوا ہے ایسے ویسے ہی اٹھا کے دے دے، ویسے بھی آتے ہیں لیکن کچھ ٹرکی بھی آتے ہیں، اور وہ جو ٹرکی ایم سی کیوز ہوتے ہیں 10 15 20 وہی بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ باقی لیٹس سپوز اگر 200 ہیں تو 170 تک آلموسٹ ایزی ہوں گے، وہ سارے کر لیں گے۔ جو اوپر والے ہوتے ہیں بیسیکلی وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا یا نہیں، آپ میرٹ لسٹ پہ آ رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے۔ تو باقی 170 سارے کر لیں گے، وہ بک سے بالکل سملر ہوتے ہیں۔ تو اوپر والے کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، کیونکہ ابھی ٹرکی ایم سی کیوز آتے ہیں تو بغیر سمجھے صرف کریمنگ کی بیس پر آپ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی چیز آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اچھے سے ٹاپک کو سمجھنا ہے۔ آپ کوئی اکیڈمی پڑھ رہے ہیں، آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، یا آپ آن لائن لیکچر لے رہے ہیں، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ دوسری چیز ہے دین پریکٹس ایز مچ ایز یو کین۔ اب میں 100% یہ شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے صرف ایم ڈی کیٹ کی تیاری کے جو 3 مہینے ہوتے ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک بک پڑھ پڑھ کے پیجز پھاڑ دیے، آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایم ڈی کیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم اس میں بڑا کم ہوتا ہے، تو کون سے کوسچن میں کون سا فارمولا لگنا ہے، پھر 40 سیکنڈز کے اندر اس فارمولے کو سوچ کے لگا کے کیلکولیشن کر کے آنسر لکھنا ہے، تو یہ ایک بڑا فاسٹ کام ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر جب ہم اکیڈمی میں تیاری کر رہے تھے اپنے ٹائم پر، تو ہم گھر سے چونکہ پریپریشن نہیں کر کے آتے تھے، شروع میں یہ پریکٹس نہیں کر کے آ سکتے، سارا ہم جو چیپٹر ہے وہ ہمیں یاد ہوتا تھا شروع سے لے کر اینڈ تک، سارے فارمولے فنگر ٹپس پر، لیکن ہمارے سامنے پیپر آتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا کرنا ہے۔ تو پریکٹس آپ نے کرنی ہے، تو اس کے لیے پریکٹس بکس بھی اویلیبل ہوتی ہیں اکیڈمی میں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ان کی پریکٹس بک لے لیں، وہ کر لیں، پاس پیپر ہوتے ہیں وہ کر لیں، اسی طرح ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ضرور دیں۔ اگر آپ اکیڈمی جوائن نہیں بھی کرتے لیکچر سننے کے لیے تو ان کا الگ سے جو ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے
وہ ٹیسٹ سیشن ضرور جوائن کریں. پریکٹس، کنسیپٹ اکیلے بھی کافی نہیں آتے، کسی کام کے نہیں ہے کنسیپٹ اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی. دیکھیں نا ابھی ایک نومیریکل جو فزکس ہے نا، فزکس کے بڑے مشکل آتے ہیں بعض اوقات. تو آپ اتنی 2 بکس ہیں، 2 بکس کے اندر کون سا فارمولا لگنا ہے اس ڈیٹا کی بیس پہ، پھر وہ کیلکولیشن کرنا، اور یہ کافی لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوئی، اور اس طرح آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. لیکن ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، ہمیں ٹائم بچانا ہے. تو پہلے سے آپ کی پریکٹس ہوگی تو یوں فوراً سے کلک ہوگا، جیسے ہی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے فوراً کلک ہوگا کہ اس میں یہ فارمولا لگنا ہے. پریکٹس آپ کو یہ بنائے گی. تو پہلی چیز کیا ہے، کنسیپٹ کلیئر ہوں. پھر کنسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک چیپٹر پڑھا ہے تو چیپٹر کے کنسیپٹ اچھی طرح کلیئر کر لیے، پھر اس چیپٹر کی پریکٹس کریں. پریکٹس بہت ضروری ہے. تو یہ 2 چیزیں. تیسری چیز ہے ڈونٹ بادر اباؤٹ مسٹیکس وائل پریپریشن. جب آپ اس کی پریپریشن کرنے کے بعد پریکٹس کر رہے ہوں گے، فار ایگزامپل آپ نے 60 MCQs کیے ہیں، تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا کہ آپ کے اس میں سے 30 صحیح ہیں 30 غلط، لیٹس سپوز. تو آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہے آپ کے 60 کے 60 غلط ہیں، کیونکہ آپ کے اکیڈمی کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا جو آپ خود پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ آپ کا میرٹ بنے گا یا نہیں. اس 3 گھنٹے کا جو پیپر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا میرٹ بنے گا یا نہیں. تو یہاں پر جتنی بھی غلطیاں ہوں ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا کہ میرا کیا ہوگا. جسٹ فوکس آن یور کنسیپٹ، پریکٹس اینڈ موو فارورڈ. تو ان کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا. ابھی اکیڈمی والے کیا کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی اکیڈمی رکھی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اکیڈمی والے جان کے تھوڑا سا پیپر جو ہے وہ ڈیفیکلٹی لیول ان کا زیادہ ہوتا ہے. نارملی جو ایم ڈی کیٹ کا پیپر آتا ہے اس میں اتنی ڈیفیکلٹی لیول نہیں ہوتا اس کا جتنا اکیڈمی والوں کا ہوتا ہے. اب وہ کیوں اکیڈمی والے بناتے ہیں؟ وہ ایک تو اس لیے بناتے ہیں تاکہ بچوں کو یہ ریئلائز کروائیں کہ ہم ادھر ایم ڈی کیٹ کی تیاری کروا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت ہی مشکل آئے، تو لہٰذا ہم اس لیول پہ اس اپروچ کے ساتھ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. چاہے اکیڈمی میں آپ کے 60 میں سے 60 MCQs غلط ہوں، آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ یہ اکیڈمی والے آپ کا میرٹ ڈیسائیڈ نہیں کرنے لگے. میرٹ آپ کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے جو آپ نے 3 گھنٹے میں وہاں پرفارم کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ان مسٹیکس کے بارے میں ٹینشن لے لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اب میں ایکسپیرینس اپنا بتاتا ہوں کہ ہم ابھی تو آپ کا وہ ایک لاجیکل ریزننگ بھی ساتھ ایڈ کر دیا گیا ہے. تو جب ہم تھے تو اب ہمارے پاس 4 چیزیں ہوتی تھیں، بایو، فزکس، کیمسٹری اینڈ انگلش. اب بایو اور کیمسٹری میری اچھی تھی، لیکن فزکس اور انگلش میں تھوڑا میں ویک تھا، تو وہاں پر نا میرے کافی سارے MCQs غلط ہو جاتے تھے. بایو میں ہمارا وہ ٹیسٹ ہوتا تھا تو 60 میں سے میرے 55 پلس آلموسٹ صحیح ہو جاتے تھے، 56 58 تک بھی گئے. کیمسٹری میری اچھی تھی، لیکن فزکس میں میرے 48 50 10 غلط ہو رہے ہیں. انگلش کے اندر ایسے 30 میں سے 20 صحیح ہو رہے ہیں، 10 غلط ہو رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کی ٹینشن لے لی. اب ٹینشن جب میں نے لی تو اس کا مجھے ایم ڈی کیٹ کے اندر نقصان کیا ہوا کہ ہمارے ٹائم پہ 220 MCQs ہوتے تھے، 88 ہوتے تھے اس میں سے بایو کے، تو میرے 86 صحیح ہوئے ہیں. اس میں سے کتنے، 86 میرے صحیح ہوئے ہیں 88 میں سے. اور کیمسٹری کے 58 ہوتے تھے، تو وہ میری کیمسٹری ساری صحیح ہے. ایم ڈی کیٹ کا جو میرا پیپر ہوا تھا اس میں ساری صحیح تھی. لیکن فزکس کے اندر میرے 8 غلط ہو گئے ایم ڈی کیٹ میں، انگلش کے اندر بھی 8 غلط ہو گئے. حالانکہ وہ کوئی اتنے مشکل نہیں تھے، لیکن وہ چونکہ میں نے ان کی ٹینشن سوار کی ہوئی تھی کہ یار مجھے نہیں آتے، یہ مجھے نہیں آتے، یہ تو میرا غلط ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو یہ جو ایک میرا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ جو سمپل سے تھے وہ بھی غلط ہو گئے. تو اکیڈمی کے اندر جتنے آپ کے غلط ہوں آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ یہ آپ کا میرٹ ڈیسائیڈ ہی نہیں کریں گے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ایم ڈی کی جب ہم اکیڈمی میں لاسٹ ٹیسٹ ہوتے تھے فائنل، تو 1100 میں سے ان کے 1070 نمبر بھی آئے ہیں. ہمارے ساتھ ہی تھے کچھ فیلوز، 1070 نمبر بھی آئے ہیں 1100 میں سے، لیکن ان کا میرٹ نہیں بنا. اور ہمارے کبھی ایک ہی ٹیسٹ تھا جس میں میرے 1000 آئے تھے، 1006 بنے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ہو گیا. تو میں بتانا اس بات سے یہ چاہتا ہوں کہ ایم ڈی کیٹ کی اکیڈمی میں جتنے بھی غلط ہوں وہ میٹر نہیں کرتے.
آپ نے اس کو ٹینشن نہیں لینی. تو پھر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو مسٹیکس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کریں. ہوتی رہے مسٹیک، آپ اپنی پریکٹس کریں. لیکن جو پریکٹس کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے پریکٹس میں MCQs کی ہیں وہی MCQs پیپر میں آئیں گے. نہ، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کی وہ اپروچ بن جائے سوچنے والی. جس طرح آپ پریکٹس بار بار کریں گے نا تو آپ کو جلدی MCQs اور اس طرح سوچنے کی ایک عادت بن جائے گی، اور یہی عادت آپ کو ہیلپ کرنے جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہی MCQ سیم آ جائیں جو آپ نے پریکٹس میں کی ہیں. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن وہ سوچ آپ نے بنانی ہے، وہ آپ نے اپنی مینٹل اپروچ بنانی ہے جلدی سے. تو کنسیپٹ کلیئر کریں، اس کے بعد جتنی پریکٹس ہو سکتی ہے کریں. اس کے بعد غلطیاں اگر ہو رہی ہیں تو ہونے دیں، آپ اپنی پریکٹس کنٹینیو کریں اور اس کے بارے میں بالکل ٹینشن نہیں لینی. یہ آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے، یہ 3 چیزیں آپ کے ذمہ ہیں. دین چوتھی چیز بھی ہے کلاس، وہ ہے پریئرز. یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں، کوئی 1.5 لاکھ بندے نے MD کیٹ دینا ہے اور اس میں سے صرف 3000 سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر، اور ٹوٹل کوئی 17 میڈیکل کالجز ہیں. ایک تو ٹوٹل گرلز کے لیے ہے، تو باقی جو ہیں 16 بچے جس میں دونوں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ 16 میڈیکل کالجز میں ایک کلاس میں کتنے ہوتے ہیں؟ 350 میکسیمم، کسی میں 150 ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں. تو کل ملا کے کوئی 3000 سیٹس ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اور 1.5 لاکھ بندہ ہے. یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ دوسرے بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر آپ کا ایڈمیشن کیوں ہونا چاہیے؟ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے. اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے. سو پریئرز آر ایکولی امپورٹنٹ. یہ چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے، کنسیپٹ بھی کلیئر کرنے ہیں، پریکٹس بھی کرنی ہے، اور اپنی تیاری فل رکھنی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پریئرز بھی، نماز کا اہتمام ہو، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ بے شک میں یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں لیکن تیرے ہی فضل سے ایڈمیشن ہونا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ فوکس کریں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ.